الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ آج اللہ کی رحمت سے سورۃ الاحزاب ہے، اس کے بعد سورۃ سبا ہے اور پھر سورۃ فاطر ہے۔ پہلی جو سورۃ احزاب ہے یہ مدنی سورت ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب جماعت گروہ کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، کئی جماعتیں کئی گروہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب فتح خیبر سے پہلے اور بدر کے کچھ سال کے بعد، احد کے کچھ سال کے بعد یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ 5 ہجری کے اندر مدینہ کے اوپر اس وقت کے جتنے کافر مشرک یہودی عیسائی سارے مل کے حملہ آور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے راستے کو خندق کھود کے بند کیا۔ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصی مدد سے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا۔ کافروں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور ادھر اندر سے جو یہودی انہوں نے بھی بغاوت کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں، چونکہ یہ معاہدے میں تھے تو انہوں نے اس معاہدے کی غداری کی کوشش کی۔ اس لیے غزوہ خندق سے فوراً فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کا محاصرہ بھی کیا، اور جس قبیلے نے غداری کا ارادہ کیا تھا ان کے بارے میں ان کے پہلے جو سردار تھے، حاکم تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیصلے کے مطابق ان کے سارے نوجوان جو بالغ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تائید فرمائی کہ سعد کا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو میں اللہ چاہتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ غزوہ خندق اللہ رب العالمین نے اس کا کچھ پس منظر اس کے اندر بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا کہ کسی شخص کے بھی 2 دل نہیں ہو سکتے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زہار کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جنہیں تم بیویاں اپنی انہیں تم ماں کہہ دیتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، مائیں تمہاری وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ لیکن جس نے اس طرح کا کوئی جملہ بولا اس کو بہرحال اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر رب العالمین نے متبنہ کے احکام بیان کیے۔ لے پالک بیٹا پہلے جائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید یہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ تم کسی کا نسب نہ بدلو۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ کسی بہن بھائی سے اولاد لے کے اس کی پرورش کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اپنی مراد پوری کر سکتا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، اس کا نسب نہیں بدلنا، جو اس کا اصل باپ ہے اسی جگہ پہ اس کا نام، باپ کی جگہ پہ نام لکھا جائے گا۔ آپ اس کے گارڈین بن جائیں، ذمہ دار بن جائیں۔ قانونی طور پہ آپ ہر جگہ پہ نیشنل اور انٹرنیشنل اگر آپ گارڈین بن جاتے ہیں عدالت کے تھرو تو آپ باپ کی طرح ہی اور اس سے اپنے بچے اور بچی کی طرح ہی سارے معاملات اس کے آپ قانونی طور پہ ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن نسب نہیں بدلنا۔ نمبر 1 یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، جس وقت بچہ یا بچی لے کے پالیں تو
اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جب وہ بیٹا یا بیٹی جوان ہو تو اس کے پردے کے مسائل نہ ہوں۔ کیوں جی؟ اگر آپ بیٹی لیتے ہیں، وہ بیوی اپنی بہن کی بیٹی لے آتی ہے، تو جب وہ جوان ہو جائے گی تو یہ خالو ہے، خالو سے تو پردہ ہے اسے، کیوں جی؟ یہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بھائی کا بیٹا لے آتے ہیں تو جب وہ جوان ہوگا تو یہ اس کی چاچی اور چاچی بھتیجے کا آپس میں پردہ ہے، تو یہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ کل کو جب یہ بیٹی یا بیٹا جوان ہو تو پردے کے مسائل اور اس کا حرمت کا رشتہ ہونا چاہیے، دونوں طرف کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ حرمت کا رشتہ ہو اور نسب نہ بدلا جائے، تو بچہ لے کے پالنے میں اور اس کی تربیت کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ان بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے بلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج کے بعد کوئی شخص زید بن محمد کو زید بن محمد نہ کہے بلکہ اسے زید بن حارثہ کہا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ان کے نسب کو ان کے والد کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ کے حکم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد رب العالمین نے اس کے اندر اہل ایمان کی جو مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق کو بیان کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جتنا ہمارا اپنی جان پہ اختیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جان پہ اختیار اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے ہے۔ اگر وہ اسے قربان کرنے کا بھی آرڈر دیں تو ایک لمحے کے لیے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اور بتایا کہ ان کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ کچھ لوگ بد عقیدہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ ہماری ماں نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں کالے کوے، کہتے ہیں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی آپ ماں ہیں، تو فرمانے لگی میں واقعی ایمان والوں کی ماں ہوں، منافقوں کافروں کی ماں نہیں ہوں، ہیں منافقوں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ وہ اگر ایمان والے ہیں تو مجھے ماں مانیں گے، اور اگر مجھے ماں نہیں مانتے تو اللہ ان کے ایمان کو نہیں مانتا۔ بات تو سیدھی اور برابر ہے۔ رب العالمین نے اس کے بعد غزوہ خندق کی فتح کو یاد دلایا کہ غزوہ خندق ہم نے آپ کو اس کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ پھر رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی پوری زندگی آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، آپ کے لیے ایک بہترین سیمپل اور نمونہ ہے۔ اسی سے آپ نے رہنمائی لینی ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے صحابہ کے کچھ احکام اور فضیلت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو نبھا چکے ہیں اور جانیں قربان کر چکے ہیں، اور کچھ اس وعدے کو نبھانے کے انتظار میں ہیں، ان کو بھی جب موقع ملے گا وہ اللہ کی راہ میں جانیں لٹا دیں گے۔ پھر اہل ایمان کی مائیں امہات المومنین، ان کے کچھ احکام خصوصی طور پہ اللہ نے ذکر کیے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کا اضافی کوئی خرچ اخراجات کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو یہ میسج دینے آئے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں جو قیام ہے یہ مسافر کی طرح ہیں، اور ہمیشہ زندگی آخرت کی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں ہی اس آخرت کی فکر نظر نہ آئے گی تو دوسرے لوگوں کو کیا موٹیویشن ملے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا کہ اپنی بیویوں سے پوچھ لیں، اگر انہیں دنیا چاہیے تو دنیا ان کو وافر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ آپ کی بیویاں نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ یہاں سے تو سارا لوگوں کو موٹیویشن ملنی، پھر وہ آپ کی بیویاں نہیں رہیں گی۔ اور اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پسند ہے پھر وہ اسی طرح صبر اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے پہ اتفاق کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا آپ جلدی نہ کرنا، اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لینا۔ تو وہ فرمانے لگی اس میں مشورے کی کیا بات ہے، میں آپ کے اللہ کے اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو کیسے ترجیح دے سکتی ہوں؟
میں ہمیشہ آپ کا ہی ساتھ چاہتی ہوں۔ یہی جواب باقی امہات المومنین کا بھی تھا۔ رب العالمین نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے کئی احکام صادر فرمائے ہیں جس سے عام اہل ایمان کی عورتوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم بڑی عظیم ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے اور شان اور زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض دفعہ منافقین بھی آتے تھے کوئی میسیج لے کے کوئی بات کرنے کے لیے، تو امہات المومنین کو خصوصی طور پہ کہا گیا کہ اگر آپ باہر کسی سے مخاطب ہوں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، آپ ان کے ساتھ اس طرح نرم لہجے سے بات نہ کریں کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اس سے کوئی اور مطلب لے لے۔ ہوتا ہے نا بعض بندوں کے دل میں عجیب ہی کوئی مرض ہوتا ہے، ان سے کوئی عورت نرمی سے بات کر لے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی میری طرف خصوصی اٹریکشن ہوگی جس کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی محبت اور شفقت سے بات کی گئی ہے۔ تو غیر محرموں کے ساتھ عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، لیکن ان کے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس اور نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مریض شخص ہے اس قسم کا فتنے کے اندر مبتلا ہے تو وہ کوئی اور اس کا مطلب نہ لے لے۔ اس لیے لہجہ مناسب ہونا چاہیے اور اس کے اندر نرمی اور مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غیر محرموں کے ساتھ تعلق اور بات کرنے کے لیے اللہ نے احکام صادر فرمائے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور فرمایا کہ تم گھروں کے اندر ٹکی رہو، یعنی گھروں میں رہنا عورتوں کا زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس طرح زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو جس طرح جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے یہ فتنہ شروع کیا، اس نے خاص طور پہ کستوری کو اپنی انگوٹھی کے اندر بھرا اور خاص لباس پہنا، اس نے ایڑی والی جوتی بنوائی، اور جب وہ مردوں کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو حرکت دیتی تاکہ اس کے اندر سے وہ جو خوشبو ہے وہ نکلے اور مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا فتنہ آیا وہ عورت کے ساتھ ہے، تو وہ اس عورت نے اس طرح کام شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ عورت کا فتنہ بڑھتا چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے اس قسم کی کوئی جاہلیت والی حرکت اور بات نہیں کرنی۔ میں پڑھ رہا تھا مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بیٹی کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹی میرا دل یہ ہے کہ جیسے اللہ نے امہات المومنین کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، میرے دل کی خواہش ہے میری بیٹیاں بھی اسی طرح اپنے گھروں کے اندر رہنے والی ہوں۔ کہنے لگے ابا جی انشاءاللہ قرآن کے اس حکم کے اوپر ساری زندگی عمل کروں گی اور گھروں میں ٹک کے رہیں گی۔ عورت ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہے، اگر کمانے والا کوئی نہیں تو کمانے کے لیے بھی جا سکتی ہے، صحیح درست حلال کمانے کا موقع ملے جہاں اس کی عزت کی حفاظت ہو، اس کو ہراس نہ کیا جائے، عورت کما سکتی ہے، اس کی کمائی کو اسلام جائز اور صحیح کہتا ہے اور اس کی کمائی کو مانتا ہے۔ لیکن اگر عورت کا کفالت کرنے والا شوہر، باپ، بیٹا، بھائی کوئی بھی موجود ہو تو عورت کا گھر میں رہنا زیادہ عظیم ہے، زیادہ اچھا عمل ہے۔ پھر رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کو ذکر کیا ہے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مرد اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب مرد اور یہ سب عورتیں جن کے اندر یہ خوبیاں اور صفات ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے اور ڈرنے والیاں ہوں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا۔ اللہ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے۔ رب العالمین نے اس کے اندر متبنہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کو جیسے عام بہو سسر کے اوپر حرام ہوتی ہے، اگر آپ نے بیٹا لے کے پالا ہے اس کی بیوی اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح بہو حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی آپ نے اپنے حالانکہ یہ غلام کے بیٹے تھے،
آپ نے اپنے خاندان قریش کے اندر ان کی شادی کروائی، وہ شادی بہرحال نہ چل سکی کوئی کسی وجوہات کی بنا پہ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے۔ ہچکچاہٹ اس لیے تھی کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ چلو اگر آپ ہچکچا رہے ہو تو ہم آپ کی ہچکچاہٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ ہم آپ کا نکاح پڑھا رہے ہیں اور کسی اور کو اب آپ کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نکاح ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ آنے والی دنیا سب کو پتہ چل جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی بیگم بہو نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے وہ ابدی حرمت کا رشتہ نہیں ہے۔ ہم چونکہ اس کو بیٹا ہی نہیں مانتے تو اس کی بیوی کو اس طرح بہو کے حرمت والا رشتہ بھی نہیں دیتے، لہذا ہم نے آپ کو شادی کر دی ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی امہات المومنین پہ فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ کہ تم سب کے نکاح دنیا میں یہاں زمین پہ ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے عرش پہ آسمانوں پہ کروایا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کا نکاح پڑھوا دیا اور اس کے بعد وہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، زید، یہ نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس سورۃ احزاب کے اندر۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے، آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جو نبوت کی بلڈنگ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی آخری اینٹ اور آخری پتھر کے طور پہ مجھے بھیجا ہے۔ اب وہ بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، نہ اس میں مزید کسی شے کے لگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی شے کی کمی رہ گئی ہے، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علماء کے پاس بطور وراثت رہے گا اور وہ قیامت تک اس کے وارث رہیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اندر عدت کے احکام بیان کیے ہیں۔ جس عورت کو اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اس کے اوپر کوئی عدت نہیں، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے دعوت ولیمہ کے احکام ذکر کیے ہیں کہ دعوت ولیمہ کھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کا پکنے کا جا کے دیکھتے رہو پہلے جا کے، بلکہ جب کھانا پک جائے تیار ہو جائے اس وقت جاؤ اور کھانے کے بعد وہاں زیادہ دیر بیٹھنے کی بجائے وہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کرو۔ یہ احکام ہے اگر گھروں کے اندر اس قسم کا اہتمام کیا گیا ہو۔ موجودہ دور میں میرج ہالوں میں سارے معاملات ہیں، ٹائم نال لوکی جاندے نے تے ٹائم نال نکل جاندے نے، وہ ربوں ہی احکام تے عمل ہوندا ہے پیا۔ بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کا مسئلہ ہے، رب العالمین نے سچ بولنے کا مسئلہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ نے اس کے اندر امانت کا ذکر کیا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اور وہ امانت انسان کی جان بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس امانت کو ہم نے زمین آسمان پہ پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے خوف محسوس کیا کہ اتنی بڑی امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس امانت کو انسان پہ پیش کیا تو انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے، لہذا اگر اس امانت کو اٹھایا ہے تو اس کی امانت کی صحیح طور پہ امانت داری اور اس کے ساتھ امانت سے پیش آنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس امانت کی امانت داری یہ ہے ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اسے دوسرے لوگوں کو سمجھائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر عقیدہ توحید کا بیان ہے، اس کے اندر عقیدہ آخرت اور نبیوں کی رسالت کا ذکر ہے۔ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ سورۃ انعام الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، سورۃ کہف الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، سورۃ سبا الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد والی سورۃ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، ایک اور سورۃ اسی طرح الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہے۔
تو یہ 5 ان صورتوں میں سے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر بتایا ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ زمین پہ اترتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اترتا ہے، اور سب کچھ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ رب العالمین نے اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بے مثال بادشاہت کے کچھ شاہکار بیان کیے ہیں، اور اسی کے اندر ان کی وفات کا بھی ذکر ہے، اسی کے اندر جنات کا ان کے لیے کام کرنے کا بھی ذکر ہے کہ وہ جنات سے بہت بڑی بلڈنگیں اور تالاب اور دیگیں اور بڑا سارے چیزیں بنوانے کا کام لیتے تھے اور وہ ان خدمات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ سبا ظاہری طور پہ تو لگتا ہے جیسے کسی بستی یا کسی عورت کا نام ہے، سبا ایک مرد کا نام تھا جس کے 10 بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے آگے 10 قبیلے بنے، ان میں سے کچھ شام چلے گئے اور کچھ یمن چلے گئے، کچھ شام میں آباد ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری جس قبیلے سے ہیں وہ سبا کی اولادی ہیں، اسی طرح حمیر قبیلے کے لوگ وہ سبا کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو یہ 10 قبائل سبا کے 10 بیٹوں سے ہیں۔ یہ قوم سبا وہ سبا کی جو اولاد ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دائیں اور بائیں دونوں طرف باغ و بہار عطا فرمائے، اور باغات اتنے وافر، اس کے اندر رزق اتنا وافر پھل تھا کہ انہیں صرف یہی حکم تھا کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھلا کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے ناشکری کی۔ کھانا اچھا بولنا مندہ، جی میں بندے اندر نا کھانا اچھا تے بولنا مندہ، انہوں نے بھی کھایا اچھا، رزق وافر لیا، لیکن ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے احکام کی بغاوت کی۔ رب العالمین کہتے ہیں پھر ہم نے بن کو توڑ دیا، ان کے اوپر سیلاب بھیجا، ان کے باغات ختم ہو گئے، صرف کچھ جھاؤ کے درخت یا بیری کے کچھ درخت کانٹے دار اور بڑے بے سورے ٹیسٹ والے وہ رہ گئے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو رب العالمین نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی۔ یاد رکھیں آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کریں، وہ نعمت انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے پاس سواری چھوٹی ہے، آپ اس پہ سفر کریں تو رب کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کو اس سے بہتر اور بڑی سواری عطا فرمائے گا۔ آپ کے پاس گھر چھوٹا ہے، اللہ کا بے حد شکر ادا کریں، اللہ آپ کو اس سے بہتر اور اچھا گھر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح باقی ساری نعمتیں، اور اگر ناشکری کی وہ بھی چھن جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین پیدل ٹور دیں گے کہ چلو تینوں نہیں اس نعمت دا احساس تے پھر ٹھیک، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر آخرت کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ رب العالمین فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، فاطر ایسا پیدا کرنے والا اس سے پہلے اس کی کوئی مثال اور اگزامپل موجود نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اس سے پہلے کوئی زمین و آسمان کی تخلیق نہیں تھی۔ تو یہ رب العالمین کی کریٹیوٹی ہے خاص طور پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ میسج لے کے جاتے ہیں۔ فرشتے کچھ ایسے ہیں جو 2 پروں والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 پروں والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پروں والے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی مختلف کیٹاگری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس سے جس قسم کا کام لینا ہے اسے اس قسم کی باڈی اور جسہ عطا فرمایا ہے۔ جبریل امین ان کو رب العالمین نے تمام انبیاء پہ وحی لانے کے لیے بھیجا، تمام انبیاء کی طرف ان کو وحی لانے کے لیے مقرر فرمایا، اور ان کو رب العالمین نے امین فرشتہ بنایا، اللہ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ جبریل امین کو رب العالمین نے 600 پر عطا فرمایا۔ یہ بعض ہمارے بھائی وہ تبلیغی جماعت کی کسی کتاب سے پتہ نہیں وہ فرشتیاں دے کنے ہزار پر کٹ دیندے نے ہیں، اور پر فرشتیاں دے بدائی جاندے نے، اور ایک کہاوت جی ہے اندے وچ نا من گڑت جی بات ہے، تو وہ فرشتوں کے پر ہزاروں میں لے جاتے ہیں۔ تو جبریل امین سب سے بڑے
سب سے سردار اور سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہ انبیاء پہ وحی لاتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تک براہ راست وحی لانے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ اب ان کی ذمہ داری سالانہ ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ قدر والی رات اس زمین کا چکر لگاتے ہیں اور اس دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، انہوں نے پر کھولے اور پورے کا پورے افق کو انہوں نے ڈھانپ دیا، کوئی چیز آسمان کے اوپر سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ جبریل امین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جبریل کو دیکھا کہ ان کے اوپر سبز رنگ کا ریشم کا لباس تھا، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اسی رات ہی جبریل کو دوسری حالت میں دیکھا کہ جب ان کے اوپر اللہ کا خوف طاری تھا تو وہ ریشم کا سبز لباس جو ان کے اوپر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جبریل اللہ کے خوف سے ایسے اپنے آپ کو انہوں نے مارا ہوا ہے کہ جیسے وہ ٹاٹ ان کے جسم کے اوپر ہو، اتنا اللہ کا خوف ان کے اوپر تھا۔ تو جو جتنا رب کو زیادہ جانتا ہے اسے اتنا رب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال جبریل امین کے 600 پر ہیں۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر اہل ایمان کے تجارت کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین، یہ 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ 3 کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کسی قسم کے گھاٹے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو اس کاروبار میں گھاٹا پڑے گا بلکہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر اہل ایمان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو بڑی آگے بڑھ چڑھ کے سبقت لے جانے والے نیکیوں کے اندر، اور بعض ہیں درمیانے سے، کبھی نیکی کر لی کبھی ان سے گناہ ہو گیا، اور بعض ایسے ہیں ظالم لنفسہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رب العالمین نے اس کے اندر مشرکین کی کمر توڑنے والے احکام نازل فرمائے ہیں۔ مشرکین کی کمر توڑنے والے اللہ نے 4 باتیں کی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ 4 باتیں جس بندے کی عقل میں آ گئیں، اللہ کی رحمت سے وہ شرک نہیں کرے گا، وہ غیر اللہ سے نہیں مانگے گا، وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے گا، وہ غیر اللہ سے جا کے حاجات اور دعائیں نہیں مانگے گا، وہ غیر اللہ کے سامنے جا کے جھکے گا نہیں اور سجدے نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ ہے جس نے دن کو رات میں داخل کیا، رات کو دن میں داخل کیا، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی۔ رب العالمین وہ جس نے آسمان کو مسخر کیا ہے اور ستاروں کو مسخر کیا ہے، چاند کو مسخر کیا ہے، یہ گھٹتے بڑھتے ہیں، اپنے طلوع اور غروب ہونے کے وقتوں کو بدلتے ہیں، اسی سے آپ کے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن نے تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر، ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ جب آپ کھجور کو کھولتے ہیں، آج کل تو سارے کھا رہے ہیں، کھجور کو کھولتے ہیں نا تو اس کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا جھلی سی ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کی کھٹاس کو کھجور کی طرف نہیں جانے دیتی اور کھجور کی مٹھاس کو اس طرف نہیں جانے۔ وہ پردہ اس لیے اللہ نے فائدے کے لیے لگایا ہے، لیکن وہ پردہ کوئی فائدے والی شے نہیں ہے۔ ہم اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں، اگر وہ کھجور سے اتر جائے ہم اس کو نکال دیتے ہیں،
اور اگر وہ پردے لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائیں تو وہ بے حیثیت ہیں. کھجور کھا لی جاتی ہے, گٹھلی پھینک دی جاتی ہے یا بو دی جاتی ہے دوبارہ اگنے کے لیے. رب العالمین فرماتے ہیں جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو پہلے تو ان کی حیثیت سمجھ لو. ما یملکون من قطمیر, لوگ کہتے ہیں گنج بخش ہیں, رنج بخش ہیں, وہ خزانے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اختیار میں, کوئی اختیار نہیں. اللہ فرما رہا ہے, یہ 22واں پارہ ہے, سورۃ فاطر ہے, سورۃ فاطر کا دوسرا رکوع یہاں اینڈ ہو رہا ہے. آپ خود جائیں قرآن مجید کھول کے پڑھیں, یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جو پڑھی ہے اور اس کے بعد اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. اس کے اوپر ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, انہوں نے فرمایا قبر کو کھجور سمجھو, قبر کو کھجور سمجھو اور اس کے اندر جو میت ہے اس کو کھجور کی گٹھلی سمجھو, اور میت کے اوپر جو کفن ہے اسے وہ چھلکا سمجھو. رب العالمین تمہیں میسج دے رہے ہیں, تم جن قبر والوں سے پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہے, تمہیں کیا دے سکتے. ما یملکون من قطمیر, اس چھلکے کے بھی اللہ کہتے ہیں وہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا, قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن پڑھو, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے نہیں سن سکتے. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں, دوسری وہ سنتے بھی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. اللہ چاہے تو, اللہ نے تو بدر کے اندر جو کافر مشرک مارے تھے ان کو سنا دیا تھا. ولی ہونا, ولی کو تو اللہ سنا ہی سکتا ہے اگر چاہے تو. اللہ تو کافر مشرکوں کو سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے مرنے کے بعد. تو اگر اللہ کہتے ہیں میں انہیں سنا بھی دوں, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, وہ تمہیں جواب بھی دینے کے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ تیسری بات ہے, وہ سنتے نہیں, اگر سن لیں جواب نہیں دے سکتے. چوتھی بات ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. پیچھے ہم 14ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں, 20ویں میں پڑھ کے آئے ہیں, ہم 9ویں پارے کے اندر پڑھ کے ہیں کہ یہ قیامت کو کہیں گے یا اللہ یہ جا رہے ہیں, یہ ہم انہیں تیرا شریک بناتے تھے. وہ آگے سے کہیں گے ہم تو انہیں جانتے نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ قیامت کو تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے, مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی تبلیغ کی نہیں تھی. تو آخر میں رب العالمین نے یہ 4 باتیں بیان کر کے اس نے شرک کی کمر توڑ دی. فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, میں ہر شے سے باخبر ہوں. اللہ کہتے ہیں میں ہر شے سے باخبر ہوں, جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں میری طرح تمہیں کسی اور نے نہیں سمجھانا. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ